तुम्हारे दीन में कमी किस बात की है? कुत्तों को राजी करने के लिए शेर कभी कुत्ता नहीं बनता। एक बात याद रखो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो सिपाही है वो हर घड़ी हर मैदान में सिपाही है। उसे किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? जो इज्जत मिली है वो नामे मुस्तफा से मिली है। एक सहाबी है हजरत नौमान, एक बादशाह के यहां गए थे एम्बेसडर बन करके, तर्जुमान हुजूर के कासिद बनकर गए थे। बहुत दूर मुल्क था, मेरे आका मदीने में है, लेकिन जानते हो उस बादशाह ने आपके आने के लिए रेशम का कालीन बिछाया, सोने की कुर्सी लगाई। लेकिन वो सहाबी रसूल जैसी आए, अपनी तलवार से उन्होंने रेशम के कालीन को फाड़ दिया, जमीन पर चलने लगे। और कुर्सी, जब सोने की कलाई की हुई कुर्सी बिछाई गई उनके लिए, बादशाह ने बहुत इज्जत दिया कि मोहम्मद अरबी का कासिद आया है, सफीर आया है, लेकिन उन्होंने कुर्सी को भी ठुकरा दिया, कहा मुझे दूसरी कुर्सी लाओ। क्यों? सिर्फ इसलिए। उस बादशाह ने पूछा कि इतना ज्यादा गुरूर है अरब वालों में, इतना ज्यादा एटीट्यूड है मोहम्मद अरबी के गुलामों में, उनके सफीरों में? साहबी रसूल ने कहा नहीं, ना ये गुरूर है ना ये तकब्बुर है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रेशम का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है, सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है। तो मैं मदीने में रहूं तब भी गुलाम हूं, दुनिया में कहीं पर रहूं तब भी मैं गुलाम हूं। उन्होंने पास और लिहाज रखा है निस्बत रसूल का। तो फिर वक्त के बादशाहों को भी उन्होंने झुकने पर मजबूर किया है। किस चीज की कमी है मुसलमानों तुम्हारे पास? कौन सी दौलत की कमी है? सबसे बड़ी दौलत तो तुम्हारे पास ये है आज तक। एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं आपको, यह आपकी मस्जिद के इमाम हैं, मोहब्बत चाहे जितनी भी करते हो आप इनसे, अकीदत जितनी भी करते हो, एक दिन इनसे कह देना मौलाना अब्दुल करीम अपने बाप का नाम लेकर लोगों को रुकू में झुका के दिखाए। लोगों को अल्लाहु अकबर कहने की बजाय अपने बाप का नाम या बादशाह का नाम लेकर सजदे में झुका करके दिखाए। कोई झुक सकता है? अरे बादशाह वक्त भी यहां आकर खड़ा हो जाए और कहे मेरे नाम से झुक जाओ, मजाल है कोई एक भी पेशानी झुकेगी? नहीं झुकेगी। हां, अगर एक कमजोर किसान का बच्चा भी हाफिज कुरान हो और आकर मुसल्ले पर सिर्फ अल्लाह का नाम ले, सबकी पेशानियां झुकती। यह खासा है इस कौम का कि इस कौम को अगर झुकाया जा सकता है तो सिर्फ अल्लाह के नाम पर, बाकी किसी के नाम पर यह पेशानी नहीं झुकती है। और आपको पता है आज के दौर का यह भारत तो छोटा है, अखंड भारत जिस पर अकबर बादशाह राज करता था, जिसमें अफगानिस्तान तक की सीमाएं आती थी, उस दौर में डिक्टेटर रूल है, कोई इलेक्शन वाला बादशाह नहीं है। 40 साल तक बैठा हुआ बादशाह जब नया दीन लेकर के आया, और उसका नाम भी अकबर था, नमाजें भी उसने इस तरह बनाई कि बादशाह के नाम पर रुकू होगा, सजदा होगा। मेरे अजीजों, ऐसा तमकनत और ऐसे जलाल वाला बादशाह, लाखों की फौज है उसके पास, बड़े बड़े राजे महाराजे आंख नहीं मिला सकते थे, लेकिन जब उसने ये कहा कि इबादत में बादशाह के नाम पर झुकना होगा, सिर्फ 25 साल की उम्र का मुजद्दिद अल्फसानी खड़ा हो गया, कहा नहीं ये पेशानी झुकेगी तो सिर्फ अल्लाह के नाम पर। हद हो गई मेरे अजीजों। बादशाह वक्त जिसके पास सारा जबर ताकत है नहीं झुका सका, और झुकाने के लिए उसने एक बार क्या किया, दरबार में इतना छोटा सा दरवाजा बनाया कि आने वाला झुक करके ही आए, जो भी दरबार में आए वो झुक कर, सीधा आ नहीं सकता था, इतनी चौखट छोटी बना दी। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाया गया था दरबार में कि यूं तो ये झुकता नहीं, लेकिन दरबार में आना है तो कैसे आएगा। जब वो करीब पहुंचे देखा कि इतनी छोटी चौखट बनी हुई है और यहां जाने के लिए रुकू की हालत में जाना पड़ता है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा बंदा, रसूल पाक का सिपाही, अपने दीन का मुहाफिज, देखता है जाना है ठीक है जाएंगे, लेकिन जिस वक्त दाखिल होना था वो न झुके, न ही रुकू किया, न ही पेशानी झुकाई, पहले पैर अंदर डाल दिया, पैर अंदर डाल दिया। जैसे सामने लोगों ने देखा कि लोग पेशानी पहले अंदर डाल करके आते थे, और यह आलिम दीन है कि पैर अंदर डाल करके आ रहा है। यहां जैसी आए तो लोगों ने यह ऐलान किया कि बादशाह की बड़ी तौहीन हुई, बादशाह की बड़ी तौहीन हुई, पांव दिखा करके आ रहा है ये मौलवी, कदम दिखा करके आ रहा है।
آپ نے کہا بادشاہ کی توہین میں نے نہیں کی, بادشاہ نے خود اپنی توہین کروائی ہے. اسے خود پیر پسند تھے, اسی لیے دروازہ چھوٹا کیا. عزیزان گرامی وقار, تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے, یہ پیشانی کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتی ہے, نہیں جھکتی ہے. کروڑوں کے سامنے تھوڑی طاقت و قوت کی پوجا کرنے والی یہ قوم نہیں ہے. آج ان کے پاس طاقت آئی تو ان کی پوجا کریں گے, ان کے پاس آئی تو ان کی پوجا کریں گے. قوم مسلم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہے. ہم رسول پاک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, لیکن عبادت نہیں کرتے رسول کی بھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی عبادت نہیں کرتے, تعظیم ہے, عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں. یہ خاصہ کم ہے, اسی بات سے تو پوری دنیا کو کڑن ہے اور جلن ہے کہ یہ دنیا میں ایک واحد قوم ایسی ہے. مجھے بتاؤ, ان سب کو جھکنے کے لیے مورتیاں دیکھنا پڑتا ہے. ہاں, عبادت کرنے کے لیے اپنے اپنے خداؤں کی صورت اور مورت بنائی ہوئی ہے. پوری دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی, کسی بھی مسجد میں خدا کی کوئی تصویر ہے؟ کہیں کوئی تصویر بنائی گئی ہے اللہ کی کہ اسے دیکھنا ہوگا پھر جھکنا ہوگا؟ عیسائی ہوں کہ یہودی ہوں کہ ہندو ہوں کہ کوئی بھی قوم ہو, سبوں نے کچھ نہ کچھ مورت بنائی ہے. صرف یہ تنہا قوم ہے جو بنا دیکھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی. یؤمنون بالغیب, اللہ نے تعریف میں فرمایا ہے یہ غیب پر ایمان لانے والی جماعت ہے, اور جس کا ایمان ہی اتنا مضبوط ہے خدا کو دیکھا کبھی نہیں اور جھکتے ہیں. آج تک امام صاحب کے پیجامے کو لے کر سوالات ہوتے رہے, امام صاحب کے آنے جانے کو لے کر سوالات ہوتے رہے. کوئی ایک بندہ بھی مجھے بتاؤ آ کر امام صاحب سے کہتا ہے ہر دن آپ جھکاتے ہیں, کبھی اللہ کو دکھاتے کیوں نہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا. ہر ایک کو پتا ہے ہمارا ایمان ہی ہے غیب پر ایمان لانے والی قوم. عزیزان گرامی وقار, اب میں آگے بات کرتا ہوں. جب اتنی خصوصیات تمہارے پاس ہے تو پھر اگر چہرہ کسی اور کی طرف جائے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا بدترین آدمی ہے, بد نصیب آدمی ہے, جس کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی تھی اور وہ ٹھکرا کر کے دوسروں کی جھولی میں چلا گیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی طرف پھر گیا قیامت کے دن ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وہ آخرت میں بہت بڑے گھاٹے میں ہوگا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک جو گھٹنا گھٹی ہے, ایک حادثہ, مکہ مکرمہ کا ایک حادثہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں. قبرستان میں ایک وہاں پر جب کسی کا انتقال ہوا, ایک صاحب ہیں وہ حاجی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب قبرستان میں ہم گئے تو دفن کرنے کے لیے قبر میں قبرستان کی ساری چیزیں بھری ہوئی تھی, تو لوگوں نے ایک قبر بتائی. ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا تھا, کہا کہ ان کو اسی قبر میں دفن کرنا ہے. لوگوں نے کہا یہاں ایک عالم دین کی قبر ہے. اب مکہ مکرمہ کے قبر ایسے ہیں کہ 6 مہینے سال بھر کے بعد کھل جاتے ہیں, اور ممبئی والوں کو سمجھانے کے لیے آسان بھی ہے کہ یہاں پہ بھی کھول دی جاتی ہیں, جگہ کی قلت ہے. تو جب دفن کرنے کے لیے اس عالم دین کی قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین نہیں ہے, وہ ایک جوان لڑکی سوئی ہوئی ہے, ایک نوجوان لڑکی ہے. تو جو جنازے میں آئے ہوئے تھے ان میں ایک حاجی نے کہا میں تو اس لڑکی کو پہچانتا ہوں, یہ عرب کی نہیں, یہ مکہ کی نہیں, یہ فرانس کی رہنے والی اور کرسچن لڑکی ہے, یہ عیسائی لڑکی ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ناممکن ہے. گھر سارے لوگوں کو جو خبر تھی وہ ایک اچھے عالم دین کی قبر تھی, یہاں ایک دوسری لڑکی کیسے دفن ہے؟ تو یہ ہنگامہ ہوا, بات پھیل گئی. اس کے بعد تحقیق کرنے لگے, جو علماء تک بات گئی تو علماء نے کہا کہ اگر یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرانس کی رہنے والی, یورپ کی رہنے والی لڑکی یہاں پر ہے, تو معلوم کرتے ہیں کہ وہاں حقیقت میں یہ لڑکی, اس کی شکل. تو کچھ لوگ ایک وفد کی شکل میں یورپ گئے اس حاجی صاحب کے ساتھ, جنہوں نے یہ پتہ بتایا تھا یہ لڑکی کو میں جانتا ہوں. جا کر کے اس کے گھر معلوم کیا کہ کیا تمہارے گھر میں فلاں فلاں شکل کی یہ لڑکی تھی؟ کہا ہاں, انتقال ہوا تھا, چند ہی مہینے ہوئے انتقال ہوا ہے. کہا کیا کیا تم نے؟ کہا ہم عیسائی رسم و رواج کے اعتبار سے اپنے قبرستان میں دفن کیا ہے, ہم کرسچن ہیں, عیسائی رسم و رواج سے ہم نے دفن کیا. تو جو گیا تھا وفد, اس نے پوچھا کہ کچھ اس کی عجیب چیزیں تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک چیز تھی.
ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسلام لا چکی تھی. ہم نے اس کو مارا توڑا بہت کچھ کیا ہے. تو پھر یہ بات خبر پھیلی اس لڑکی کے اسلام لانے کی, تو مقامی علماء کو پوچھا گیا. ایک عالم دین نے کہا ہاں وہ لڑکی دل و جان سے اسلام کو قبول کرتی تھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی, اور گھر والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکی, جان دے گئی اور مر گئی. لیکن ہم مجبور تھے, گھر والوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس لڑکی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے آخری رسم و رواج اسلام کے مطابق ہو. ہم نہیں کر سکے کیونکہ خفیہ طور پر وہ مسلمان تھی, ہم ایکشن نہیں لے سکتے تھے. اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اسے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا. سنو حیرت کی بات ہے, لوگ ایک بہت عجیب اچنبے میں پڑتے جا رہے ہیں, نئی نئی باتیں کھلتی جا رہی. تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئے ہوئے وفد نے اور گھر والوں کو اطلاع دے کر کے کہ ہم چلتے ہیں جس قبرستان میں آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے, ہم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں. ہاں تو عیسائی قبرستان میں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین سویا ہوا جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا. اب حیرت کی انتہا اور ہو گئی, اس کا اس عیسائی قبرستان میں کیا لینا دینا, یہ آیا کیسے, یہاں پہنچا کیسے. میرے عزیزوں, یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا. اور جب اور حیرت بڑھ گئی, وہ وفد علماء کا واپس آیا, کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی. اللہ کا کرم ہوا, ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالیٰ ایمان والوں کے بیچ میں, اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا, فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا. یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا. گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کر رہا ہوں, اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں, دل دہلا دینے والی چیز ہے. واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ, اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی. جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے. اس نے کہا بتائیے کیا ہے. کہا کہ کیسا تھا وہ. کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے, اور نمازوں کی, کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا, پابند تھا, لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا. پھر بچا کیا, بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی, مسلمان ہے. بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں, آپ بتا سکیں. تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے, لیکن سن لو, تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے, عیسائیوں کے قبرستان میں ملا. اس کی قبر میں وہ موجود نہیں. وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ, وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا. اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے. توجہ, عورت کہتی ایک بات ہے, میرا شوہر سب اچھا تھا, لیکن کیا ہے جانتے ہو, جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے, غسل واجب ہوتا, تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا. یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے. عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا, کتنا اچھا ہے. یہ بات وہ کہتا تھا, تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو. بار بار وہ یہ کہتا تھا, شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہیں پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی, قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا, اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مسلمانوں, آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا آپ کے. ہواؤں کو دیکھ کر, طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا.
कलमा तैयबा पर अगर हमले होने लगे तो क्या तुम अपना कलमा बदल लोगे? अजान से अगर किसी को नफरत होने लगी तो क्या अजान के कलमे बदल लोगे? ये दुनिया अगर तुम बदलने लग गए तो इतना बदलेगी कि इंसान की बजाय कुत्ता बनाकर रख दे, तब भी वो राजी नहीं होंगे, तब भी वो राजी नहीं होंगे। हमने देखा है उन लोगों को जो आज भी धोतियां उठा करके चलते हैं, जूतियां उठा करके चलते हैं, उनकी हैसियत क्या है? आज कुफार और मुशरिकीन के कदमों में बैठ करके वो सोचते थे कि सख्ता मिल जाए, तख्ता मिल जाए, मिला कुछ नहीं, इस्तेमाल होते रहे, जलील इतने हुए कि ना अपनी कौम के रहे ना उस कौम के रहे। काश एक बार मेरे मुस्तफा का वफादार बनकर देखता, एक बार बन करके देखता, फिर इज्जतें क्या है? अल्लाह अकबर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया है। हुजूर के कदमों में जो इज्जत है वो कहीं नहीं मिल सकती। तख्त के लिए, सख्ते के लिए जो लोग अपना मिशन भूल गए, अपना दीन भूल गए, अपना ज़मीर बेच लिए, मेरे अजीजों बहुत बड़े घाटे में हैं, बहुत बड़े घाटे में हैं। जिंदगी में एक बात याद रखो, इसीलिए मैंने उसी हदीस से ये बात शुरू की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुफ्र की तरफ पलटने को इतना नापसंद करता हो जितना आग में हाथ डालने को नापसंद करता हो। आग में हाथ डालने को नापसंद करता हो, इतना सख्त नापसंद करता हो, तब जाकर के उसको ईमान की लज्जत मिलेगी, ईमान की हलावत मिलेगी। आज अपने बच्चों को भी ये नसीहत करो, कुफ्र की आंधियां चली हुई हैं, तुम्हारे बच्चों को स्कूलों में कब काफिर बना दिया जाता है पता ही नहीं चलता। कब तुम्हें कौन से भजन सिखाए जाएं, कौन से गीत सुनाए जाएं, जिसकी वजह से बंदा काफिर बन जाता है, इस्लाम से उसका ताल्लुक ही खत्म हो जाता है। अपने बच्चों को इस बात की तो तलकीन करके जाओ, बेटा हर चीज कुर्बान की जा सकती है लेकिन ईमान का सौदा नहीं होता, ईमान का सौदा नहीं होता। ईमान ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई ऐसी बड़ी नेमत है, करोड़ों हैं दुनिया में, मगर मौला ने तुम्हें चुना है दीन इस्लाम के लिए, और उसमें भी मुसलमानों में भी अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। हजारों फिरके हैं लेकिन आशिकों में तुम्हें चुना गया है। हाँ, हुजूर की मोहब्बत करने वाले सिपाहियों में तुम्हारा नाम आता है। अपने तो अपने गैर भी आज कहते हैं कि सबसे ज्यादा अपने नबी को पुकारने वाली कोई कौम है तो अहले सुन्नत व जमात है। हाँ, क्यों नहीं है? कहां से ये नारे लगते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह? वो गूफे से नहीं निकलते और वो चंदाखोर मौलवियों से नहीं निकलते जो अंग्रेजों के पाले हुए हैं। ये नारे लगते हैं तो बरेली के ताजदार के कदमों से है। जो वाबस्ता है आशिकों की जमात है वही से। दुनिया को ये अच्छी तरह से मालूम है, अपने नबी से सबसे ज्यादा वाबस्ता कोई कौम है इस रुए जमीन पर तो अहले सुन्नत व जमात है, अहले सुन्नत व जमात है। इस चीज का सौदा कभी होने मत देना है मेरे अजीजों, इस चीज का सौदा होने मत देना। लोग ये कहते हैं सेकुलर बनकर के जीना चाहिए, ये भी अच्छा वो भी अच्छा। मैं कहता हूं वो तो मुनाफिक है। फिर सेकुलर का मतलब मुनाफिक है, दिल में कुछ और रखता है, सामने कुछ और दिखाता है। इस्लाम में ये सेकुलरिज्म नहीं है। इस्लाम ये कहता है ला आबुदु मा ताबुदुन, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो टोक जुमलों में कहा था। ऐसा नहीं है कि मसलहत मेरे आका से ज्यादा कौन जानता है। आज लोग ये कहते हैं कि सब हालात बनाए रखने के लिए हमें करना पड़ता है, हालात बनाए रखने के लिए तुम्हें करना पड़ता है। ये कैसी बात हुई? ये वो लोग हैं जो हालात बनाए रखने के लिए अपनी मां और बहनों की इज्जत भी दांव पर लगा देंगे। जब दरिंदा कोई डाकू उसको खुश करना हो तो क्या तुम अपनी औरतों का सौदा कर सकते हो? गैरत मर गई होगी ऐसे बंदे की। हुजूर पाक के पास मुशरिकीन आए, ये आपको मैं बता देता हूं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, ये सूरह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते नमाज में? कब नाजिल हुई थी आपको बता दूं, ये सूरह कब नाजिल हुई? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक काम करें, आप हमारे खुदाओं को बुरा भला मत कहिए, हम आपके दीन में आ जाएंगे, इस्लाम पर हम भी थोड़ा थोड़ा अमल करेंगे, लेकिन जिनकी हम पूजा करते हैं ना, इबादत करते हैं, उनको कुछ मत कहिए। हुजूर पाक ने फरमाया, जो शिर्क है मैं उसको शिर्क कहूंगा। अल्लाह के सिवा कोई दूसरे की इबादत है ही नहीं, और इस बात का मैं ऐलान करूंगा, हुजूर आए ही है शिर्क को खत्म करने। हुजूर ने फरमाया ये नहीं हो सकता।
تو پھر آپشن دوسرا مشرکین کی طرف سے کہا ایک کام کرتے ہیں, 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں, 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے, ہاں آدھا آدھا کریں گے. آج بہت سارے لوگ اگر یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو سن لیں, آدھا آدھا کریں گے, ہم بھی آپ کے یہاں جائیں گے, آپ بھی ہمارے یہاں آئیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا, تم چاند اور سورج میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دو, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو, میں پالنہار حقیقی کی عبادت کرتا ہوں. آخری آپشن جانتے ہو کیا کیا تھا, کیا دیا تھا انہوں نے؟ مشرکین نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ صرف اور صرف ہمارے خداؤں پر ایک بار ہاتھ رکھ دو, بس چھو کر کے چلے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا تقاضا تھا ان کا کہ آپ ہاتھ لگا کر چلے جائیں. یہاں تو سر جھکانے والے بھی موجود ہیں, ہاتھ لگا کر چلے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کہا ہاتھ لگانے کی بات, بلکہ میں تو نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں, نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں. تب اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے محبوب آپ فرما دے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ 2 ٹوک جملوں میں کہا گیا ہے. اور حالات ایسے بھی ہوئے میرے عزیزوں, چمتکار کو لوگ آج کہتے ہیں نا, جو بھی چمتکار ہوگا اس کی پوجا ہوتی ہے, عجیب و غریب چیز دکھے تو لوگ اس کو ایک افواہ کے شکل میں ایسا بناتے ہیں جیسے اس کا عقیدہ بن جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو رجھانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا مکہ مکرمہ میں. یہ حالات آئیں گے, اس لیے مجھے یہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے تاکہ تم اپنے ایمان پر مضبوط رہو. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تمہارے دوسرے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے, کفر و شرک ہرگز نہیں معاف ہوتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. رب تعالیٰ فرماتا ہے شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جو بھی ہے اللہ معاف فرمائے گا. ایمان ضروری ہے. صحابہ کا ایمان ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اتفاق ایسا ہوا کہ مکہ میں ایک بھگوان بولنے لگ گیا. پتھر کی مورت تھی اور پجاری بیٹھا ہوا تھا, اچانک پتھر جو ہے بات کرنے لگ گیا اور بات کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے نا, یہ اس دور میں ہے. ہاں اس دور میں مٹی سے بنائے ہوئے ان کے معبود نہیں ہوتے تھے, وہ پتھر کو تراش کر کے بناتے تھے. اور میں کہہ رہا ہوں حقیقت میں بول رہا تھا, ایسے نہیں ہے کہ ادھر سے دودھ پلا رہے ادھر سے پانی نکل رہا ہو, وہ والا سسٹم نہیں ہے, بلکہ حقیقت میں پتھر بات کر رہا تھا. تب اور بات کر بھی کیا رہا ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ, معاذ اللہ رب العالمین. حضور کی شان میں گستاخی کر رہا پتھر. اب تو وارے نہیں آ رہے ان کی خوشیوں سے اچھل کود پر کہ دیکھو اب ہمارا خدا بولنے لگ گیا, سب سے بڑی دلیل ہے. لوگوں کو بلانے لگ گئے, واقعی بول رہا تھا. لوگ چمتکار دیکھتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں, ارے حقیقت ہے پتھر بول رہا ہے, پتھر بول رہا ہے. سب آئے جمع ہونے لگے. مکہ کا ایک بڑا جم غفیر تھا تو صحابہ کو بھی بلایا گیا, دیکھو آؤ ہمارے خداؤں کو جھٹلاتے ہو, بات کر رہا ہے خدا, اور تم جس نبی کی بات کرتے ہو اس نبی کو جھٹلا رہا ہے. یہ حقیقت میں خدا ہے. تم کہتے تھے نا کچھ نہیں کر سکتا, بول رہا ہے. صحابہ گئے, اب ان کے پاس کیا تھی, صحابہ دیکھ کر آئے حضور کی بارگاہ میں, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غضب ہو گیا, ان کا خدا تو بول رہا ہے. حضور نے اس پر کوئی زیادہ ریئیکشن نہیں دیا, کہا کیا بول رہا ہے, کہا یا رسول اللہ سننے کے لائق نہیں, آپ کی شان میں گستاخیاں کہہ رہا ہے, جملے بک رہا ہے. کہا کون, پتھر. حضور نے فرمایا ہاں. حضور نے پوچھا پتھر, صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا چلو ہم بھی سنتے ہیں, ہم بھی چلتے ہیں, جا کر دیکھیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کے ساتھ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ساتھ میں ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں قریب پہنچے تو وہ جو بت بول رہا تھا, بعد میں کر لے سکتے نا, جب وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو دیکھا وہ بت خاموش ہو گیا, اب نہیں بول رہا ہے, چپ ہو گیا ہے. حضور آتے ہیں, پجاری سے پوچھتے ہیں, بہت اعلان کر رہے تھے, کہاں ہے,
क्या बोल रहा था? कहा बोल तो रहा था, सुबह से बोल रहा था, अभी चुप हो गया। हुजूर पाक ने फरमाया मैं भी सुनने के लिए आया हूं। अब वो पांव में गिर पड़ा पुजारी, किसके? खुदा के। अरे हमारे खुदा बोल तो दो एक बार, जो सुबह से बोल रहे थे दोबारा बोलो, सुबह से बोल रहे थे दोबारा बोलो, क्योंकि अब जिल्लत थी। अब चुप हो गए, अब नहीं बोल रहा है। लोग जो खड़े थे वो भी गवाही दे रहे, नहीं सच में बोल रहा था, हमने भी सुना, हमने भी सुना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पुजारी को हटाया और कहा हटो, मैं पूछता हूं क्या बोल रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब आए, पत्थर से कहा क्या बोल रहा था, बोल। पत्थर बोलने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया यही बोल रहा था। अब तो औंधे मुंह गिर गए नीचे, कहा ये नहीं बोल रहा था। लेकिन अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ क्या इसकी इस बात पर ईमान लाते हो, जो ये कह रहा है इस पर ईमान लाते हो? पुजारियों ने ऐलान किया और वावेला मचा, नहीं मोहम्मद ने जादू कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ बिल्लाह। जब बात ना बन पड़े, कैसा खुदा है जिस पर भी जादू चलता है, खुदा के ऊपर भी जादू चल गया है तो फिर बाकी बचा क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। ऐसा हो सकता है? अब आपको मैं बताता हूं हकीकत क्या है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई बोलने लग जाए तो ईमान से हाथ मत धोना। हाँ, कोई झाड़ भी बोलने लग जाए, दरख्त बोल ले, पत्थर बोलने लग जाए, तो तुम्हें पहले से मैं बता रहा हूं ईमान से हाथ मत धोना। हो सकता है ये चीजें हो। अब तो करंट का जमाना है, बैटरी लगा करके कुछ भी बोला जाए, लेकिन उस दौर की बात कर रहा हूं जब कोई बैटरी और सेल नहीं थी। अब तो गुड्डी गुड़िया भी बोलती है। उस दौर में क्या हुआ, क्या था, पत्थर बोला कैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले जा रहे थे, बीच रास्ते में मेरे आका खड़े हो गए। एक साहब आए जंगल की तरफ से, उनके हाथों में तलवार थी, खून था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू करते रहे, फिर वो अचानक गायब हो गए। पूछा साहबा ने कौन थे? हुजूर फरमाते हैं वो जिन्नात में से मेरे एक सहाबी हैं, जिन्नात में ईमान लाए हुए। हुजूर से पूछा साहबा ने क्या मामला है? कहा उस मेरे सहाबी ने खबर दी कि एक मुशरिक और काफिर जिन था जो पत्थर में जाकर के बोल रहा था, पत्थर में जाकर वो बोल रहा था, जिन की आवाज थी और काफिरों को लुभा रहा था, आपके खिलाफ बोल रहा था। और हमें ये खबर मिली, हम अपने मोहल्ले में बैठे थे, जिन्नात के भी मोहल्ले हैं, आबादियां हैं, सब हैं। वो जिन साहबी कहते मुझे खबर मिली कि एक गुस्ताख, एक काफिर पत्थर में घुसकर आपके खिलाफ बोल रहा है। उसी वक्त में तलवार लेकर के निकला और जिस वक्त आया तो इत्तेफाक था कि आप भी वहां पर तशरीफ लाए हुए थे। मैं उस आपके आने से पहले उसका कत्ल कर चुका था, और जब आपने फरमाया पत्थर को बोल, क्या बोल रहा था? तब मैंने कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, सहाबा इकराम के सामने ये भी आजमाइश आई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए। वो अपने ईमान पर जमे रहे, इस्तिकामत का वो पहाड़ बनकर के कायम रहे। आज जरूरत इस बात की है मेरे अजीजों, हालात इस तरह के अगर बन जाए, दुनिया चमत्कार दिखाने लग जाए, तो अपने ईमान से हाथ मत धो बैठना। वो देखो अभी सोशल मीडिया पर एक छोटा दज्जाल भी आया, चिट्ठियां ले लेकर के बताता रहता है। हाँ, छोटा दज्जाल, बड़ा दज्जाल आना बाकी है, जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, सब्जा उगा करके भी दिखाएगा, और एक आदमी को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। यह हदीस पाक में है। तुम अभी छोटे दज्जालों पर बिक गए तो बड़े दज्जाल के साथ क्या होगा? इसलिए आज जमे रहो। अरे चिट्ठियां ये तो बहुत पुरानी बात है, फेंको पीठ पीछे, कहो हमें हमारे नबी ने बड़े दज्जाल के लिए भी पहले से तैयार फरमाया। हम ईमान रखते हैं अल्लाह की जात पर, हम ईमान रखते हैं अल्लाह की जात पर कि वो मौत हयात का मालिक सिर्फ रब्बे जुल जलाल है। मेरे अजीजों, ये हालात पर मैंने सिर्फ इसलिए बात की कि आप क़यामत के करीब जो होने वाला है, हुजूर फरमाते हैं वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब। हुजूर पाक फरमाते अरबों के लिए तबाही है कि अनकरीब वो एक ऐसी बुराई की तरफ जाएंगे जो उनको जहन्नम में ले जाएगी। अरबों के लिए
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حدیث پاک ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ عرب کے کچھ قبیلے بت پرستی نہ کرنے لگ جائیں. عرب میں ہوگا یہ، عرب میں بت پرستی ہونے لگ جائے گی، مشرکین وہاں پیدا ہو جائیں گے. یہ حدیث میں 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا. تو تم کبھی ان کو جبے کبوں میں دیکھ کر، پوجا پاٹ کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا اسلام فلیکسیبل ہے، اسلام میں سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ تو آپ نشے کے اڈے بھی کھول لیں گے اور کھول رہے ہیں. شراب پر سے پابندی ہٹا کر کے سعودی عرب میں اب شراب بیچنے پر بھی بات آ گئی. عورتوں کا حجاب ختم ہے. مشرکین کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن اب مدینہ رسول میں بھی مشرکین کا آنا اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے. یہ ساری قیامت کے قریب کے حالات جو حضور نے پہلے بیان فرمائے. میرے آقا نے فرمایا ہے یہ عرب اس برائی کی طرف جا رہے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور قیامت سے پہلے یہ ہوگا. لیکن ان کے یہ سارے کارنامے ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. حرم مکہ کا امام کیا کرتا ہے یہ ہمارے لیے دلیل نہیں. صدیق اکبر کیا کہتا تھا وہ ہمارے لیے دلیل ہے. فاروق اعظم کیا کہتا تھا وہ دلیل ہے. عثمان غنی اور حیدر کرار کیا کہتے تھے وہ دلیل ہے. یہ بکے ہوئے لوگ اگر منبر پر چڑھ گئے تو ان کے خد و خال دیکھ کر کے تم مت بگڑ جانا. یہاں سے حالات ایسے ہو سکتے ہیں خانہ کعبہ کے منبر پر کھڑے ہونے والا امام بھی اسرائیل کی فتح کے لیے دعا کر سکتا ہے. یہ ایمان بیچے ہوئے لوگ آ سکتے ہیں، اس لیے کہ یزید کا دور بھی آیا ہے، کرامتہ کا دور بھی آیا ہے، باطل قوتوں کا دور بھی آیا ہے جب انہوں نے کعبے کی امامت کی ہے. لیکن اہل سنت و جماعت ہمیشہ اس بات پر قائم رہے ہیں ان لوگوں سے ہمارا دین نہیں چلتا، اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت اور قرآن سے ہمارا دین چلتا. اور ایک بات آخری، اسلام اپنا دفاع خود کرتا ہے، اسلام اپنا ڈیفینس خود کرتا ہے. کفار و مشرکین کو اگر یہ لگتا ہے کہ مسلمان سوئے ہوئے اسلام کا کچھ بھی کر لیں گے، یہ ناممکن ہے، پاسبل نہیں. ہم جیسے کروڑوں بھی سو گئے تب بھی اسلام قائم رہے گا. اسلام اپنا ڈیفینس خود کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، خلاق کائنات کا دین ہے. اور قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ اپنے منہ کے پھوکوں سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنا چراغ مکمل کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کرے. اور ایک بات سن کر کے جائے، میرے رب کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، یہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، آ کر رہے گا. یہ بات میں نے کئی جگہ سٹیجوں پر کی تو کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا جو نان مسلم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مولانا ایسے بیٹھ کے چلا رہا ہے، حالات دیکھتا نہیں ہے. فلسطین میں ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، شام کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے، عراق میں ان کے جنازے نکلتے ہیں، افغانستان کو توڑ کر رکھ دیا گیا ہے، اور یہ مولانا چلا کر کہتا ہے اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. یہ اپنا محلہ نہیں بچا پاتے، پوری دنیا کی بات کرتے ہیں. ظالموں تمہیں خبر کیا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تاریخ یہ بتاتی ہے اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا رسول اللہ کے نواسی کی شہادت کے بعد ختم ہو جاتا، علی اصغر علی اکبر کی شہادت پر ختم ہوتا. جب رسول اللہ کے گھرانے کی شہادت پر اسلام نہیں رکا، ہمارے ہزاروں کے قتل پر کبھی اسلام نہیں رک سکتا. ایک غزہ، ایک فلسطین، کیا ہزاروں غزہ تم اس زمین پر قائم کر کے دکھا دو، تب بھی میرا چیلنج ہے اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ وہ حسین شجر ہے جس کی جڑیں تحت الثرى میں ہے اور جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہے. اس کے پتے کو ہلانا بھی مشکل ہے. لوگ آج یہ سمجھ کر کے بیٹھے مسلمانوں کو مارنا اس کا مطلب اسلام ختم ہونا. ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کا قتل اسلام کا قتل نہیں ہے. مسلمان اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے میرے عزیزو، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے. اور آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے. ایک سوال کا جواب اور بھی، کسی کے ذہن میں یہ چیز آتا ہے، یہ سوال آتا ہے تو اس کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں. بار بار یہ کہتے ہیں اچھا آپ کا دین حق پر ہے، آپ کا خدا حق ہے، آپ کا رسول حق ہے، تو اتنے مارے کیوں جاتے ہیں تم لوگ؟
یہ سوال کرتے ہیں کچھ گیدڑ بھپکی لوگ, ایسے سوال کرتے کیوں تم لوگ سب جگہ مارے جاتے ہو؟ ان کو ایک ہی بات کہنا, میرے عزیز تجھے پتہ نہیں ہے ہم پروانے ہیں, مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں. پروانہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ شمع کے ارد گرد گھومتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے, اور اگر جان نہیں دیتا تو اسے پروانہ بھی نہیں کہا جاتا. پورے مسلمان مصطفیٰ کریم کے پروانے ہیں. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے یا رسول اللہ, عالم تیرا پروانہ. اسی لیے ہم نے یہ کہا ہے حضور پاک شمع ہیں اور ان کے پروانے ہیں. اگر یہ مرتے ہیں کٹتے ہیں تو اس تعجب کی بات نہیں ہے. پروانے کا کام ہی ہے اپنی جان دینا, پروانے کا کام ہی جان دینا. وقت ختم ہو گیا, یہ جمعہ کا وقت ہے. میں کس لے میں بہ گیا مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا. دو صحابہ کی بات کہتا ہوں, عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص. بات کر سکتا ہوں؟ ہاں ماشاءاللہ. یہ آپ کا علاقہ ہے, یہاں پر آنے کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوگی ان کے لیے. بہرحال میرے لیے نہیں مشکل ہے, جن کو روکنا ہے ان کو مشکل ہے. دو صحابہ ہیں, عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص. بڑے گہرے یار تھے ایک دوسرے کے ساتھ, بڑی ان کی جمتی تھی. احد کے میدان میں جب حضور جا رہے تھے, جنگ کے میدان میں, یہ دونوں صحابہ بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں. بس میں اس پر ختم کر دوں گا میرے عزیز. دونوں ساتھی ہیں, دعا کر رہے ہیں, مصلی بچھائے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں عبداللہ بیٹھ, میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا. عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے, تیری دعا کے بعد میں دعا کروں گا, تم آمین کہنا. دوسرے دن جنگ ہے. سعد بن ابی وقاص دعا کرتے ہیں اللہ کل تیرے رسول کے دین کی حمایت کے لیے میں اتروں گا, تیرے نبی کے دین کی حمایت کے لیے ان کی صفوں میں جاؤں گا. مولا میری اتنی دعا ہے, میرا سامنا کسی ایسے بڑے پہلوان سے کر, میرا سامنا دشمنوں کے ایسے بڑے پہلوان سے کر جو سب سے بڑا پہلوان ہو. اور خواہش تو دیکھو دعا میں کیا کہہ رہے ہیں سعد بن ابی وقاص, اے اللہ میں چاہتا ہوں کبھی اس کو سامنے سے ماروں, کبھی دائیں سے ماروں, کبھی بائیں سے ماروں, کبھی پیچھے سے, اور اس کے بعد گرا دوں اور سینے پر چڑھ کر کہوں لبیک یا رسول اللہ. یعنی اسلام کا پرچم بلند کرو. یہ ان کی دعا تھی. عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے. اس کے بعد عبداللہ بن جہش کہتے اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ. اللہ اکبر, ان کی دعا کیسی ہے, اللہ اللہ. حدیث میں پڑھتا ہوں میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اے اللہ کل تیرا رسول میدان میں اتر رہا ہے, اور احد کے میدان میں جب میں تیرے دین کی حمایت کے لیے اتروں تو دشمنوں کی طرف میں بڑھ کر چلا جاؤں تیری محبت میں, تیرے نبی کی محبت میں. کبھی کوئی دشمن مجھے سامنے سے مارے, کبھی دائیں سے مارے, کبھی بائیں سے مارے, کبھی پیچھے سے مارے, اور تیرے محبت میں مولا, تیرے رسول کی محبت میں ہر جگہ سے زخم کھاؤں, اور پھر میں شہید ہو جاؤں اسلام زندہ باد کہتے ہوئے, اسلام کی بلندی کا نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہو جاؤ. ایک مارنے کی دعا کر رہا ہے, ایک مرنے کی دعا کر رہا ہے. یہ رسول اللہ کے پروانے ہیں. دوسرے دن میدان جنگ میں جب یہ صحابہ آئے احد کے میدان میں, میرے عزیزو دعا قبول تھی, دعا قبول تھی. سعد بن ابی وقاص جیسی آئے, آپ کے مقابل میں مشرکین کا وہ پہلوان آیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ 1000 لوگوں کی تنہا طاقت رکھتا تھا, وہ مقابل میں آیا. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں تو کامیاب ہو گیا, مولا نے میری دعا سن لی اور بڑا پہلوان میرے سامنے بھیجا. اور پھر تیر جب چلاتے تھے اور تلوار چلاتے تھے, ان کی دعا کے مطابق ہی اس بڑے پہلوان کو کبھی دائیں سے مارا, کبھی بائیں سے مارا, کبھی سامنے سے مارا. اور سعد بن ابی وقاص کی تلوار اور ان کی تیر کا اندازہ کر سکتے ہو, یہ تنہا صحابی ہے. جب تیر چلاتے تھے میرے آقا پیچھے سے کہتے تھے ابی انت و امی ارمی یا سعد, اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. ساری دنیا کہتی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, لیکن اللہ کا رسول کہتا ہے اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اب پھر تیر کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا. ڈھیر ہو گیا دشمن, ڈھیر ہو گیا بڑا پہلوان, سینے پر چڑھ کر کہا اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. میرے عزیزوں اس کے بعد جب جنگ کا خاتمہ ہوا شام کے وقت, یہ جنگ شکست میں بدل گئی تھی. پہلے فتح ہوئی پھر شکست ہوئی, 70 صحابہ شہید ہوئے. سعد بن ابی وقاص
वो ढूंढते रहे मेरा जिगरी यार कहाँ है, अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है। अपना जिगरी यार जिसके साथ उठते बैठते, जिनके साथ बैठकर लंबी बातें होती थी, ढूंढने पर निकले तो किसी ने कहा तुम्हारा जिगरी यार तो शहीद हो गया। शहीद हो गया। हजरत साद इब्न अबी वक्कास के दिल पर लगी बात, जिसका गहरा दोस्त इंतकाल कर जाए उसकी दुनिया इधर से उधर हो जाती है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मैं देखना चाहता हूं मेरे जिगरी यार को। ढूंढते हुए आए, लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन जहश को मानना पड़ेगा, ऐसा लड़ा कि नरगे में चला गया। साद इब्न अबी वक्कास पूछते क्या हुआ इनके साथ। लोगों ने रोते हुए कहा अब्दुल्ला बिन जहश को लोग दाएं से भी मार रहे थे, बाएं से भी मार रहे थे, सामने से भी मार रहे थे, पीछे से भी मार रहे थे, मारते मारते शहीद किया। उनके जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए थे, 80 टुकड़े। उनके टुकड़ों को रस्सी में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहन लिया। हजरत साद इब्न अबी वक्कास करीब आते हैं और जिस्म के उनके टुकड़े जमीन पर गिरे हुए थे, जो गरम गोश्त था उठाया। साद इब्न अबी वक्कास कहते अब्दुल्ला तू मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन कल रात हमने दुआ की थी, अल्लाह ने मेरी दुआ भी कबूल की, तेरी दुआ भी कबूल की। सुनो ऐ मुसलमानों, साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मैंने जो दुआ की थी अल्लाह ने वो कबूल किया। बड़ा दुश्मन मेरे सामने लाया और तूने जो दुआ की थी अल्लाह ने वो भी कबूल किया, मगर कसम रब्बे जुल जलाल की ऐ अब्दुल्ला मेरी दुआ से तेरी दुआ कई दर्जे अफजल है, इसलिए कि मारने की बात अलग है, हुजूर की मोहब्बत में मर जाने का मजा अलग होता है। जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।